السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن حکیم کے 14ویں پارے سے 5 پیغامات پیش خدمت ہیں۔ 14ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے، اجتنب من صحبت او من صفات الکفار۔ کفار و مشرکین کے اوصاف اختیار کرنے سے اپنے آپ کو آپ بچائیے۔ 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹارٹنگ ہی میں اہل کفر کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، آج دنیا کے اندر جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا قیامت کے دن یہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ ان کافروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ یأکلوا، یہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، دنیا کے سامان سے فائدہ اٹھائیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور لمبی چوڑی یہ پلاننگ کریں، لمبے چوڑے منصوبے یہ بنائیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اپنے کرتوت کی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفر کے چند اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ اور آپ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر رہنے والے ایسے لوگوں پر آپ نظر ڈالیں گے، ان کی صبح و شام بس اسی پر گزرتی ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہی تھی، آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا لازمہ کیا ہے بھائی؟ ہماری صبح و شام کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کے علاوہ 11 مہینے کی آپ پورا شیڈول اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ ہماری صبح ہوتی ہے، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کھانا کھائے، شام کھانا کھائے، اور اس کے بعد ممبئی وغیرہ کا ماحول تو ایسا ہے کہ رات بھر پارٹی شارٹی ہوتی ہے، رات بھر انجوائے کرتا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی جو ہے صبح و شام لے کر کے بس کھاؤ پیو انجوائے کرو، دنیا کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے پلاننگ اور منصوبے، یہ ہماری زندگی ہے بھائی۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفر کے بارے میں کہی تھی، لیکن افسوس آج یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ یہ پہلا کام یہ ہے، پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ کفار کے اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طریقے سے 14ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے آپ سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، وجہ کیا بیان کیا؟ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بھلا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ گویا کہ ابلیس کی نگاہ میں آگ جو ہے مٹی پر مقدم تھی، آگ اس کی نگاہ میں مٹی کے بالمقابل افضل تھی۔ اس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس فخرج منہا فإنک رجیم، اے ابلیس تو یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہے، تم ملعون ہے۔ اور جانتے ہو اس موقع پر ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی اور دعا میں ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کے واسطے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ جب ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کرنے پر ابلیس کی دعا قبول کر لے گا تو پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی بھائی؟ اور اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں ایک بات قابل غور ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ کے اندر کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے،
ابلیس جو ہے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار تو مجھے اٹھائے جانے والے دن تک کے لیے مہلت دے دے. ابلیس اعتراف کر رہا ہے کہ گویا کہ قیامت کا دن برپا ہوگا، بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک ایسا ماڈرن طبقہ بھی آج ہمارے سماج کے اندر پایا جا رہا ہے جو بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے. ابلیس اعتراف کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، بعث بعد الموت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ابلیس اعتراف کر رہا ہے، ایک مسلمان آج اس چیز کا انکار کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، لہٰذا جب سوال آپ کیجئے تو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر کے سوال کریں، اے میرے رب، اے میرے رب، میری یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، اس کو دور کر دے. یہ دوسرا میسج، دوسرا پیغام ہے. اسی طریقے سے تیسرا میسج یہ ہے کہ لا قیمت للنسب عند اللہ تبارک و تعالی اذا عدم الایمان. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو حسب و نسب، اسٹیٹس، دولت، شہرت کوئی کام نہیں آئے گی اگر ایمان آپ کے پاس نہیں ہے. 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. دنیا کے اندر ایک بستی گزری ہے قوم لوط. اللہ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا. قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور عذاب اتنا بھیانک، اتنا ڈینجرس تھا کہ پوری بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی. اس عذاب کا شکار حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہر وہ شخص تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کرنے والا تھا. اور جانتے ہو جن لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا اسی میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی. وقت کے پیغمبر کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی وائف، وہ بھی اسی عذاب کی شکار ہوئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، وہ مومنہ نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی. لہذا اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت کسی کو نہیں ملی ہے تو یاد رکھیے حسب و نسب کوئی کام نہیں آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا. توحید پرستوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کل قیامت کے دن ان کا باپ آزر میدان محشر کے اندر ذلت و رسوائی کا عذاب کا سامنا کرے گا. اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی سپورٹ کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب، مرتے وقت انہوں نے صرف غیرت کے ناطے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا. نتیجتاً ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی پیارے نبی کا سپورٹ کیا تھا، نتیجتاً ان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسب و نسب، اسٹیٹس، شہرت، رتبہ، مقام، چودراہٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہے بھائی. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے 14ویں پارے کے اندر چوتھا پیغام یہ ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں بیان کی جائے گی بھائی. آج ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کی مثال بیان کرتے ہیں کہ فلاں تو فلاں کے جیسا ہے، فلاں صورت کے اعتبار سے فلاں کے جیسا ہے، فلاں اس معاملے میں فلاں کے جیسا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں مثال نہیں بیان کی جائے گی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کا کوئی مثال ہی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے بھائی. اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر ربیہ بن عبد الرحمن اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے پوچھے، انس بن مالک رحمہ اللہ سے پوچھے گئے سوال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک سائل ان کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے الرحمن علی العرش استوى. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، استوا کا معنی کیا ہے؟ انس مالک بن انس کہتے ہیں کہ استوا کے بارے میں الاستوا معلوم. دیکھو استوا معلوم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ مستوی ہے یہ ہمیں معلوم ہے. والکیفیت مجہول، لیکن اللہ کیسے مستوی ہے یہ بات مجہول ہے. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنا بدعت ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، بیٹھا ہے کہ لیٹا ہے، سویا ہے، دائیں کروٹ ہے کہ بائیں کروٹ ہے. اللہ کی مثال نہیں بیان کی جائے گی. اللہ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع، سننا، سننے والا، بہت سننے والا. بھائی ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، پھر ہمارے اور اللہ کے سننے میں کیا فرق ہے بھائی؟ آخر آپ بھی سمیع ہیں، آپ کو بھی سنائی دیتا ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، اللہ بھی سننے والا ہے. پھر ہمارے اور اللہ کے سننے میں فرق کیا ہے؟ ہماری سماعت جو ہے، ہماری سماعت محدود ہے، اللہ کی سماعت لامحدود ہے.
मस्जिद के उस कोने में बैठा हुआ एक शख्स है, इस कोने में क्या बात चल रही है उसको नहीं मालूम है। वहां जो शख्स बैठा है, वहां बात क्या चल रही किसी को नहीं मालूम भाई। इसी मस्जिद के अंदर होने वाली गुफ्तगू के बारे में हमें मारिफत नहीं है, हम नहीं सुन पा रहे हैं। हमारा रब ऐसा समी है, ऐसा सुनने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अंधेरी रात में काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चोटी के पैरों की आहट भी अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। और वाकया आपके सामने होना चाहिए, 28वें पारे में जो खौला रज़ी अल्लाह अन्हा का जो वाकया है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि खौला रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी के पास शिकायत लेकर के आती है कि मेरे शौहर ने ज़िहार कर लिया है, मुझसे ये कह दिया है कि अंती अलैया कसहरी उम्मी, तुम मेरे लिए मेरे माँ की तरह हो। अय अल्लाह के नबी, अब मैं तो अपने शौहर के लिए माँ के मानिंद हो गई हूँ, लिहाजा मेरा निकाह ही टूट जाएगा, मेरा घर उजड़ जाएगा। अय अल्लाह के नबी, कोई रास्ता बताइए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि दरवाजे पर खौला रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी से गुफ्तगू कर रही हैं। अम्मा आयशा कहती है मैं कमरे के अंदर मौजूद हूँ, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बात चल रही है? कहते मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन अर्श वाले ने खौला रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल की आहट को सुन करके कुरान हकीम की आयतों का नज़ूल किया। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल नहीं भी बयान की जाएगी, अल्लाह को कोई मिसाल नहीं है। बहरहाल ये चौथा पैगाम था। और आगे बढ़िए, पांचवा और आखिरी पैगाम, वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। 14वें पारे के अंदर हमारे और आपके लिए पांचवा पैगाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। वश्कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो अगर तुम हकीकी मानों में अल्लाह की इबादत करने वाले हो। अल्लाह का शुक्र बजा लाओ भाई। अच्छा, शुक्र इलाही का माना क्या है? शुक्र इलाही किसे कहते हैं भाई? एक राइटर गुजरे हैं जमालुद्दीन कासिमी, अपनी तफसीर के अंदर कहते हैं कि शुक्र इलाही की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो 5 चीजों पर है। और उन 5 चीजों में से एक चीज है वल्लाह यस्तामिलहा फीमा यकरा। अल्लाह ने आपको कोई नेमत से नवाजा है, आप उस नेमत का नाजायज इस्तेमाल ना करें। अब मिसाल के तौर पर जैसे रमजान का महीना, रमजान का ये महीना भाई, इब्न रजब हम्बली कहते हैं कि हादी नेमतुन अज़ीमा, माह रमजान ये बहुत बड़ी नेमत है। अब माह रमजान एक बहुत बड़ी नेमत है, इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने का माना यह है कि हम माह रमजान के एक एक लम्हे से नहीं, बल्कि एक एक सेकंड को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अफसोस का मामला है, अभी शेख आमिर रहमानी साहब ने इस बात की तरफ इशारा भी किया। आज हमारी हालत क्या है भाई? रमजान के महीने में फारूक गली में आप देखिए, मुसलमानों की बस्तियों में देखिए, मुस्लिम नौजवान पूरी रात जागते हैं, शब बेदारी करते हैं, सहरी खा करके फिर पूरा दिन सोते हैं। भाई रमजान सोने के लिए नहीं है, रमजान शब बेदारी करने के लिए नहीं है, रमजान माह कुरान है, तिलावत कुरान के लिए है, रमजान माह दुआ है, दुआ करने के लिए है, रमजान माह गुफरान है, अल्लाह से मगफिरत करने का महीना है, रमजान माह सियाम है, सही तरीके से बताए हुए शरीयत के मुताबिक रोजा रखने का महीना है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि रमजान का यह महीना एक नेमत है। इस नेमत की पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने का माना यह है कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और इससे हत्तल मकदूर फायदा उठाने की कोशिश करें। सामने किराम में चंद बातें थी, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे।